ہوں، آپ قربانی کرتے ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرتے ہیں یا گوشت کھانے کے لیے کرتے ہیں؟ آپ کہو گے گوشت کھانے کے لیے نہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے قربانی کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو اپنے نور نظر اور لخت جگر سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو لے کر کے گئے تھے، کہاں لے کر کے گئے تھے؟ اللہ اکبر، وادی مینا میں۔ کس کی رضا کے لیے لے کر کے گئے تھے؟ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے لے کر کے گئے تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ، 90 سال کی عمر ہے، ایجڈ آدمی ہے، اللہ فرما رہا ہے قربانی کرو۔ صبح اٹھے 100 اونٹ قربان کر دیے، دوسری رات پھر خواب آیا، اے میرے خلیل قربانی کرو، 100 اونٹ پھر قربان کر دیے، تیسری رات خواب آیا، حیرت میں پڑ گئے، پروردگار عالم تیسری رات ہو گئی، تیسری مرتبہ خواب آیا ہے، یک بعد دیگرے، پروردگار عالم میں نے 2 دن پہ در پہ 100 اونٹ تیرے نام پہ ذبح فرما دیے۔ جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہا گیا جو چیز سب سے زیادہ آپ کو پسند ہو اسے میرے نام پہ ذبح کرو۔ آپ نے اللہ اکبر ذہن پہ زور ڈالا تو اس طرف ذہن متبادر ہوا، جناب اسماعیل علیہ السلام کی طرف دوسرے نکاح سے عقد ثانی سے جو بیٹا آپ کو ملا، پہلی بیوی سے ابھی تک کوئی بیٹا نہیں ملا تو دوسرا نکاح کیا۔ آج یہ میرا ظالم معاشرہ اللہ اکبر کبیرہ حرام کاری کرنے والوں کو اچھا دیکھتا ہے، اللہ اکبر کبیرہ جو لیو ان کے اندر ریلیشن شپ بناتے ہیں مالداری کی بنیاد پہ، سونا چاندی کی بنیاد پہ، اللہ اکبر 10 مکانوں کی بنیاد پہ 10 گرل فرینڈز رکھتے ہیں، لیو ان کے اندر مستیاں کرتے ہیں۔ جوانی آتی ہے جانے کے لیے، تمہاری یہ مکاریاں تم یہ سمجھ رہے ہو کوئی نہیں دیکھ رہا، لیکن میرا خدا تو تمہیں دیکھ رہا ہے ظالموں۔ میرے ظالم سماج میں اللہ اکبر کبیرہ نکاح کو مہنگا کر دیا، زنا کو بہت سستا کر دیا، اللہ اکبر کبیرہ۔ مصطفیٰ جان رحمت کے پیارے دیوانوں، میں تو کہتا ہوں قرآن کے فرمان کو ماننا چاہیے، اگر طاقت ہو کیپیسٹی ہو تو اس پہ عمل بھی کرنا چاہیے۔ قرآن کہتا ہے نکاح کرو، 1 عورت سے، 2 عورتوں سے، 3 عورتوں سے، 4 عورتوں سے، اگر تم ان کے درمیان عدل اور انصاف کر سکتے ہو، حق زوجیت ادا کر سکتے ہو تو 4 نکاح بھی کر سکتے ہو۔ لیکن اگر کوئی عقد ثانی کر لے، لوگ اسے مطلب کیا معیوب نظر سے دیکھتے ہیں، لوگ حقارت سے دیکھتے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ مکاریاں کتنی کر لیں، لوگ ان کو مطلب کیا ان کی مذمت نہیں کرتے۔ شریعت پہ عمل کرنا اس قدر دشوار ہو گیا۔ مصطفیٰ جان رحمت کی حدیث آپ کو سنانے لگا ہوں، آقا نے فرمایا تھا ایک زمانہ امت پہ ایسا آئے گا، ہاتھ میں انگارہ رکھنا تو آسان ہوگا لیکن شریعت پہ عمل کرنا اس سے زیادہ مشکل کام ہوگا۔ مصطفیٰ نے فرمایا ایک زمانہ امت پہ ایسا آئے گا، میرا امتی صبح کو تو مسلمان ہوگا، شام ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا، اور شام کو مسلمان ہوگا، صبح ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا۔ نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے۔ اے ہندی مسلمانوں، تمہاری داست تک نہ ہوگی داستانوں میں، وزامت تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنو۔ یہ مسلمان ہے جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود، یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتلاؤ کہ مسلمان بھی ہو۔ مسلمانوں کی حالت اتنی بدتر ہے، اتنی بدتر ہے، دلت اور پسماندہ سے زیادہ اگر کسی کی حالت اللہ اکبر کبیرہ خراب ہے تو وہ قوم مسلم ہے۔ وجہ یہ ہے ساری پارٹیوں کی ٹھیکیداری انہی کے کاندھوں پہ ہے، سب کے جھنڈے یہی اٹھائیں گے، سب کے بینر یہی اٹھائیں گے، سب کے لیے دریا یہی بچھائیں گے۔ اے میری ملت کے جوانوں، بند کرو نوٹنکیاں، بند کرو جھنڈے اٹھانے، بند کرو ایجنڈوں پہ عمل کرانے، بند کرو دریا بچھانا، بند کرو نعرے لگانا۔ آ جاؤ، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے۔ اے ہندی مسلمانوں، کسی نیتا کے پیچھے مت چلو، آمنہ کے لال کے پیچھے چلو، اپنے آپ کو پاکیزہ رکھو، ظہر کے لیے اذان ہو، سارے کام کاج چھوڑ کر کے اللہ کے گھر میں چلے جاؤ، سربت سجود ہو جاؤ، اپنے آپ کو سرنڈر کر دو، عصر بھی پڑھنے لگو، مغرب بھی پڑھنے لگو، عشاء بھی پڑھنے لگو، فجر بھی پڑھنے لگو، 5 وقت کے نمازی بن جاؤ اور تم خدا کے ہو جاؤ، ساری دنیا تمہارے قدموں میں میرا رب ڈال دے گا۔
کی محمد سے وفا، تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں۔ اب آپ کا سننے کا مونڈ بن ہی گیا ہے تو چلیے تصور میں بریلی شریف میرے امام فرماتے ہیں یا رسول اللہ جوانوں اب جھومو، نیتاؤں کی باتیں سن کے بہت جھومتے ہو، سنا ہے کوکروچ پارٹی چلی ہے، سب سے زیادہ مسلمان اس میں جڑ لگا ہے، وہ میرے بھائی جڑنا ہے تو مسجد سے جڑ جا، جڑنا ہے تو مدرسے سے جڑ جا۔ مسجد ویران ہے مرثیہ خوانی کر رہی ہے، مسجد مرثیہ خوانی ہے کہ نواسی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے۔ مسجد تو بنا لی شب بھر میں، ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی تھا پرسوں میں نمازی بن نہ سکے، اور ڈاکٹر اقبال کی تربت سے آج بھی آواز آ رہی ہے، آج بھی جو برہیم سا ایمان پیدا آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا۔ پارٹیاں بنتی ہیں ٹوٹنے کے لیے، گروپ بنتے ہیں ختم ہونے کے لیے، لیکن تو اپنے نبی کا ہو جا، جب تک زندہ رہے گا دنیا یاد کرے گی، اور جب دنیا چھوڑ کے جائے گا لوگوں کے دلوں میں راج کرے گا۔ ان کی بات کر، یہ اصول بتا رہا ہو، مصطفیٰ کی بات کر، مصطفیٰ کا نعرہ لگا، مصطفیٰ کا جھنڈا اٹھا، مصطفیٰ کے ایجنڈے کو نافذ کر، نبی کی بات کر، زمانے میں راج کر، دلوں پہ حکومتیں کر۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یا رسول اللہ زمین و زماں تمہارے لیے، مکین و مکہ تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، تمہاری چمک تمہاری دمک تمہاری مہک، زمین و فلک سمک و سمک مسک کا نشا تمہارے لیے، جنہ میں چمن چمن میں سمن سمن میں پھبن پھبن میں دلہن سزائے محن تو ایسے منن، یہ امن و اما تمہارے لیے، خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں بھی بنی، یہ بے خبری کہ خلق پھری کہاں سے کہاں سے کہاں، بولو تمہارے لیے، کتنا مولا ہے تمہارے لیے، کہاں سے کہاں تمہارے لیے، اشارے سے چاند چیر دیا، چھپے ہوئے خور کو پھیر لیا، گئے ہوئے دن کو عصر کیا، یہ تاب و توا تمہارے لیے، سبابو چلے کہ باغ پھلے وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے، لیوا کے تلے سنامے کھلے، رضا کی زبان اونچا بولو رضا کی زبان۔ بتاؤ ملت کے جوانوں نماز پڑھنے سے کام چلے گا یا کسی پارٹی میں جڑنے سے کام چلے گا؟ کوئی بچائے گا تمہیں؟ کوئی نہیں بچائے گا، اللہ بچاتا ہے، وہ موت دیتا ہے، وہ عزت دیتا ہے، وہ ذلت دیتا ہے۔ اس رات کو ڈھلنے میں کچھ دیر نہیں لگتی، سورج کو نکلنے میں کچھ دیر نہیں لگتی، مت دیکھ حقارت سے مزدور کے بچے کو، تقدیر بدلنے میں کچھ دیر نہیں لگتی۔ حالات یہ ہیں میری ملت کے جوانوں کے، ذہن سازی دنیاوی طرز پہ یہود و نصارہ والی ہو گئی، بڑے لوگوں سے تعلقات ہوں گے تو بڑے بنیں گے، اور تعلقات سے بڑے نہیں بنو گے جب تک اللہ رسول سے محبت نہیں کرو گے، غربا سے پیار نہیں کرو گے، ان سے محبت نہیں کرو گے، ان کا دست و بازو نہیں بنو گے، جب تک تم بڑے نہیں ہو سکتے۔ حالات یہ ہیں، خوددار میرے شہر کا فاقوں سے مر گیا، راشن جو آ رہا تھا وہ افسر کے گھر گیا، چڑھتی رہی مزار پہ چادر تو بے شمار، باہر جو ایک غریب تھا سردی سے مر گیا، روٹی امیر شہر کے کتوں نے چھین لی، فاقہ غریب شہر کے بچوں میں بٹ گیا، چہرہ بتا رہا ہے کہ مارا ہے بھوک نے، حاکم یہ کہہ رہا ہے کچھ کھا کے مر گیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ ذرا توجہ فرمائے، ایک تو ہے زبی اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد حضرت عبداللہ، اور ایک زبی اور میں آپ کو سنا رہا ہوں، جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں جناب ابراہیم نے جب توجہ کیا تو آپ پہ نگاہ جا کر کے آپ کی ٹک گئی، 90 سال کی عمر میں دوسرا نکاح کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، اور میرے تیرے نبی نے 11 نکاح کیے ہیں۔ بولو کتنے نکاح کیے ہیں؟ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ جب تک مولا
علی کے نکاح میں رہیں. آپ نے کوئی نکاح نہ کیا, لیکن حضرت فاطمہ الزہرا کے بعد وصال آپ نے کئی نکاح فرمائے ہیں. آپ کے غالباً 32 بچے ہیں مولا کائنات شیر خدا کے, اور غالباً 9 بیویاں ہیں. آپ ذرا توجہ فرمائیں, یہ نکاح فرمائے ہیں, لیکن اس کو معیوب سمجھا ہے شریعت پہ. چلو ملت کے جوانوں, اب آؤ جناب ابراہیم نے نکاح کیا دوسرا, ایک بیٹا ملا جناب اسماعیل علیہ السلام, آپ کے ساتھ چلنے پھرنے کے قابل ہو گئے. فلما بلغ معه السعی, اللہ اکبر, جب وہ بیٹا چلنے پھرنے کے لائق ہو گیا تو آپ نے اپنی بیوی سے کہا اس کو دولہا بنا دے, میں ایک شادی میں لے کر کے دعوت میں لے کر کے جانا چاہتا ہوں. آپ کی شریک حیات نے اپنے بیٹے کو سجا دیا, جناب اسماعیل کو لے کر کے ابراہیم چلنے لگے. ہاتھ میں چھری بھی ہے, رسی بھی ہے, بیٹا ساتھ جا رہا ہے. شیطان کے پیٹ میں درد اٹھا, اس نے ورغلانے کی کوشش کی ہے. سب سے پہلے حضرت ہاجرہ کو یہ شیطان جو ہے اپنا ہتھیار بناتا ہے عورت کو, عورت کا سہارا لے کر کے بڑے بڑے اچھوں کے تقوی خراب کرتا ہے. یہ عورت کی مدد لیتا ہے. ملت کے جوانوں, حضرت ہاجرہ کو اس نے ورغلانے کی کوشش کی, لیکن حضرت ہاجرہ کا ایمان کتنا مضبوط تھا. حضرت ہاجرہ نے فرمایا کان کھول کر کے سن لے, اگر رب کا حکم ہے حکم ربی ہے. ایک اسماعیل ہے, اسماعیل جیسے 100 بیٹے بھی ہو, یا کے بعد دیگرے پہ در پہ ایک ایک کر کے سب کو قربان کر دوں گی, رب کا شکر ادا کروں گی. اس کے بعد اس شیطان نے حضرت اسماعیل کو ورغلانے کی کوشش کی, انہوں نے بھی سیم جواب دیا, وہ یہاں سے بھی ناکام ہوا. پھر حضرت ابراہیم کو ورغلانے کی کوشش کی. آپ اپنے خواب کو سچ سمجھ بیٹھے ہو. آپ نے فرمایا میرا خواب اللہ کا حکم ہے, وحی الہی ہے, اللہ کا آدیش ہے. شیطان یہاں بھی ناکام ہوا, موٹا تازہ فروت جانور بن کر کے بیٹھ گیا. عرض کی مولا, اس نے راستہ بلوک کر دیا. رب نے فرمایا 7 کنکر یا مارو. کنکر مارنے سے کیا ہوگا؟ آواز آئی جتنا حکم دے رہے اس پہ عمل کر لو. کنکر مارنا تمہارا کام ہے, اسے برباد کرنا رب کا کام ہے. 7 کنکریاں ماری ہے. وہ جانور جو بشکل شیطان جو بشکل جانور بیٹھا تھا بسم ہو گیا. پھر دوسری مرتبہ آیا, 7 اور ماری. تیسری جگہ آیا, 7 اور ماری. 21 کنکریاں ماری, تینوں اللہ اکبر جمرات پہ. آج حاجی کے لیے یہ واجب قرار دے دیا گیا کہ اگر حج تمہیں مکمل کرانا ہے تو کنکریاں مارو گے, جناب ابراہیم علیہ السلام کی سنت پہ عمل کرو گے. تینوں جمرات پہ حاجی حجن کنکریاں مارتے ہیں. اب اللہ اکبر کبیرہ اپنے بیٹے کو لے کر کے وادی مینا میں پہنچ گئے. بیٹے کو لٹا دیا زمین پہ. اللہ اکبر. بیٹے نے کہا ابا میرے 3 سوال ہیں, ان سوالوں کو پورا کر دو. پہلا سوال یہ ہے, جب آپ میری گردن پہ چھری چلائیں تو اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ لیں. دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ میرے ہاتھ پیروں کو رسی سے نہ باندھے, اور جب میں ذبح ہو جاؤں میری اس قمیص میرے جبے کا جو خون سے لت پت خون آلودہ ہو, اسے جا کر کے میری امی ہاجرہ کو دے دینا. اللہ اکبر کبیرہ. کہ بیٹے ایک بات بتا, میں تیری گردن پہ چھری چلاؤں تو اپنی آنکھوں پہ رسی اور پٹی کیوں باندھ لو؟ عرض کیا کہ جناب اسماعیل نے, وہ اس لیے کہ جب آپ میری گردن پہ چھری چلائیں گے, باپ سب سے زیادہ محبت اگر کسی سے کرتا ہے تو وہ اپنے بیٹے سے کرتا ہے. ماں بھی محبت کرتی ہے, باپ بھی محبت کرتا ہے. دونوں کے پیار میں فرق یہ ہوتا ہے, ماں اظہار کرتی ہے, باپ محبت کا اظہار نہیں کرتا. ماں سامنے اظہار کرتی ہے, باپ اپنے بیٹے کو اس وقت دیکھتا ہے جب بیٹا سو رہا ہوتا ہے, باپ جا کر کے پیشانی کو چومتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. بیٹے نے کہا تھا ابا مجھے فلاں کپڑا چاہیے, فلاں شے چاہیے. باپ کی اوقات نہ تھی, اوور ٹائم کام کیا اپنے بیٹے کے لیے. وہ خوشی پہنچانے والا سامان لے کر کے آیا. رات کا وقت ہو چکا تھا, بچے سو چکے تھے. اللہ اکبر کبیرہ. بی بی سے کہا تھا کھانا بعد میں لگانا, پہلے بیٹے کو لاؤ میرے پاس میں. کہا وہ تو سو چکا ہے, صبح کو بیٹے سے مل لینا. بولے نا 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 مجھے ابھی ملنا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ, بیٹے کو اٹھا دیا گیا. باپ نے وہ اس کا کھلونا پیش کر دیا. بیٹے نے کھلونا دیکھا, بیٹا خوش ہے, ادھر باپ خوش ہے. عزیزان ملت اسلامیہ غریب ہے, رکشہ چلانے والا ہے, آٹو ڈرائیور ہے, کارخانے میں کام کرنے
والا ہے, لوگوں کے یہاں نوکری کرنے والا ہے, لیکن بیٹا خوش ہے تو باپ خوش ہے. میں نے کہا آج لوگوں کو خوشی ملتی ہے کارخانے لگا کر کے, فیکٹری لگا کر کے, گاڑیاں نکال کر کے, بنگلوں کے مالک بن کر کے, سونا چاندی درہم و دینار سے, ریال سے, ڈالروں سے خوشی ملتی ہے. اس غریب باپ نے کہا تھا مجھے خوشی سونا چاندی سے نہیں بلکہ مجھے خوشی اپنے بچوں کی خوشیوں میں نصیب ہوتی ہے. اولاد خوش ہے تو میں بھی خوش ہوں, اولاد راضی ہے تو میں بھی راضی ہوں. واہ واہ سبحان اللہ, بہت خوب ماشاءاللہ, بہت عمدہ صاحب جواب دیا. حضرات اس لیے باپ کو ہلکے میں مت لیا کرو. فرق اتنا ہی ہے, باپ اظہار نہیں کرتا ہے, ماں اظہار کرتی ہے. عزیز تر وہ مجھے رکھتا تھا رگے جا سے, عزیز تر وہ مجھے رکھتا تھا رگے جا سے. قاری وسیم صاحب قبلہ اللہ نے حسن سے نوازا, سیرت و صورت سے نوازا, ساتھ میں آواز بھی سبحان اللہ ایسی دی کہ رات میں پڑھ دیں 12 بجے کے بعد بھی تو 9 بجنے لگنے جیسا موسم ہو جائے. ایسی آواز, کمال اس میں آپ کے نہیں ہیں. اللہ کی قسم آپ تو رہتے تھے باہر, جو چھپ چھپ کے راتوں کو دعا کرتا تھا وہ باپ کی ہستی ہوتی تھی. جو سامنے رو دے اسے باپ کہتے ہیں, جو چھپ کے روئے, جو سامنے روئے اسے ماں کہتے ہیں, اور جو چھپ کے بیٹے کی خاطر آنسو بہائے اسے باپ کہتے ہیں. عزیز تر وہ مجھے رکھتا تھا رگے جان سے, یہ بات سچ ہے میرا باپ کم نہ تھا ماں سے. یہ بات سچ ہے میرا باپ کم نہ تھا ماں سے. وہ ماں کے کہنے سے کچھ روب مجھ پہ رکھتا تھا, یہی وجہ ہے مجھے چومتے جھجکتا تھا. وہ آشنا میرے ہر کرب سے رہا ہر دم, جو کھل کے رو نہیں پایا مگر سسکتا تھا. جڑی تھی اس کی ہر ایک ہاں فقط میری ہاں سے, یہ بات سچ ہے میرا باپ کم نہ تھا ماں سے. ملت کے جوانوں اگر بلڈنگ بنا کے کھڑی کر دے لوگ حسد کرنے لگیں گے, تمہاری بربادی کے لیے دعائیں کریں گے, تعویذ اور گنڈے کرائیں گے. برباد ہو جاؤ, اپنے دکھ سے نہیں تمہارے سکھ سے پریشان ہوں گے. تم ترقی کرو لوگ چلیں گے. ایک ایسا رشتہ ہے تمہارے باپ کا جو تمہاری ترقی پہ خوش ہوتا ہے. لوگ نہیں چاہتے کہ یہ مجھ سے زیادہ ترقی کرے, یہ مجھ سے زیادہ ڈپلپ کرے, یہ مجھ سے زیادہ نمبر لے کر کے آئے. کوئی نہیں چاہتا یہ مجھ سے زیادہ ترقی کرے. ایک باپ ہے جو اپنے بچوں کو اپنے سے آگے دیکھنا چاہتا ہے. خود ان پڑھ ہے, اولاد کو پڑھا لکھا کر کے کامیاب بنانا چاہتا ہے. خود پھٹے کپڑے پہنتا ہے, اولاد کو اچھے کپڑوں میں دیکھنا اس کا خواب ہے. خود ٹوٹی جوتی پہنتا ہے, اولاد کو اچھے جوتوں میں دیکھنا اس کا ٹارگیٹ ہے, اس کا خواب ہے. عزیزان ملت اسلامیہ, یہ اپنے بچوں کے لیے کیا نہیں کرتا, کتنی قربانیاں یہ دیتا ہے. ماں بھی پیار کرتی, میں اس کا قائل ہوں, لیکن باپ جو محبت کرتا ہے اس کا کوئی جواب نہیں. عزیزان ملت اسلامیہ, عزیز تر وہ مجھے رکھتا تھا رگے جا سے, یہ بات سچ ہے میرا باپ کم نہ تھا ماں سے. وہ ماں کے کہنے سے کچھ روب مجھ پہ رکھتا تھا, یہی وجہ ہے مجھے چومتے جھجکتا تھا. وہ آشنا میرے ہر کرب سے رہا ہر دم, جو کھل کے رو نہیں پایا مگر سسکتا تھا. جڑی تھی اس کی ہر ایک ہاں فقط میری ہاں سے. یہ بات سچ ہے میرا باپ کم نہ تھا ماں سے. ماں نے بٹھایا تو گود میں بٹھایا, لیکن باپ نے بٹھایا تو کاندھوں پہ بٹھایا. وجہ یہ ہے ماں جب گود میں بٹھاتی تو کہتی ہے جتنا مجھے نظر آ رہا اتنا تو دیکھ لے, لیکن باپ کاندھوں پہ بٹھا کر کے کہتا تم مجھ سے زیادہ دیکھ لے, مجھ سے بھی آگے کا دیکھ لے, میں ان پڑھ ہوں تو ان پڑھ نہ رہنا. یہ باپ ہوتا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ, پرانا سوٹ پہنتا تھا کم وہ کھاتا تھا, مگر کھلونے میرے سب خرید لاتا تھا. پرانا سوٹ پہنتا تھا کم وہ کھاتا تھا, مگر کھلونے میرے سب خرید لاتا تھا. وہ مجھ کو سوئے ہوئے دیکھتا تھا جی بھر کے, وہ مجھ کو سوئے ہوئے دیکھتا تھا جی بھر کے. نہ جانے سوچ کے کیا کیا وہ مسکراتا تھا, نہ جانے سوچ کے کیا کیا وہ مسکراتا تھا. میرے بغیر تھے سب خواب اس کے ویراں سے,
یہ بات سچ ہے میرا باپ کم نہ تھا ماں سے، ہر ایک درد وہ چپ چاپ خود پہ سہتا تھا، ہر ایک درد وہ چپ چاپ خود پہ سہتا تھا، تمام عمر وہ اپنوں سے کٹ کے رہتا تھا، تمام عمر وہ اپنوں سے کٹ کے رہتا تھا، وہ لوٹتا تھا کہیں رات دیر کو دن بھر، وجود اس کا پسینے میں ڈھل کے بہتا تھا کہ لیتے پھر بھی مجھے ایسے چاک داماں سے، یہ بات سچ ہے میرا باپ کم نہ تھا ماں سے، یہ بات سچ ہے میرا باپ کم نہ تھا ماں سے، جس نے کبھی سکون نہ پایا وہ باپ ہے، اللہ اکبر، جس نے کبھی سکون نہ پایا وہ باپ ہے، جس نے کبھی سکون نہ پایا وہ باپ ہے، دن رات جس نے خود کو جلایا وہ باپ ہے، دن رات جس نے خود کو جلایا وہ باپ ہے، اور ماں نے کھلائیں پیار سے بچوں کو روٹیاں، روٹیاں کما کے جو لایا وہ باپ ہے، روٹیاں کما کے جو لایا وہ باپ ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جناب حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا تھا بابا تم مجھ سے محبت کرتے ہو، میری گردن پہ چھری چلے گی، کہیں ایسا نہ ہو بیٹے کی محبت خدا کی محبت پہ غالب آ جائے اور آپ یہ عظیم فریضہ دینے سے باز رہ جائیں، میں نہیں چاہتا، اس لیے آنکھوں پہ پٹی باندھ لیں اور اس کے بعد میرے ہاتھ پیروں کو رسی سے دستوں پاکوں نہ باندھیں، اس لیے کہ لوگ آ کر کے ڈیبیٹ کریں گے، لوگ آ کر کے قربانی ایثار کی مخالفت کریں گے، لوگ کہیں گے کیک کے بکرے کو ذبح کرو، لوگ کہیں گے 7,000 روپے کا بکرا نہ لاؤ، 15,000 روپے کا بکرا نہ لاؤ، 15,000 روپے صدقہ کر دو، لوگ کہیں گے اللہ اکبر جانوروں کی قربانی نہ دو۔ میں کہنا چاہتا ہوں کتنی ہمدردی ہے تمہیں تو جاؤ کہ KFC میں جا کر کے کتنا چکن اللہ اکبر کبیرہ وہاں پہ مطلب ملتا ہے آپ کو، لاکھوں کی تعداد میں مرغے ذبح ہوتے ہیں، تمہیں ان جانوروں کا خیال نہیں آتا۔ جاؤ ریسٹورنٹس میں جا کر کے کتنے بکروں کی گردنوں پہ چھری چلتی ہے، تم ان کا خیال نہیں کرتے۔ ہم تمہاری چال کو سمجھ گئے سالموں، تمہیں مطلب دشمنی جو ہے وہ جانوروں سے نہیں ہے، تمہیں دشمنی ہماری شریعت سے ہو رہی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس لیے کہتا ہوں کسی کی ٹوپی دیکھ کر کے، کسی کا جبہ دیکھ کر کے اپنے ایمان کو برباد مت کرنا۔ ٹوپی جبہ لگانے والا ہر ایک عالم نہیں ہوتا، کچھ لوگ ایسے ہیں جو ٹوپی اور جبہ لگا کر کے دلال بن کے ڈیبیٹ میں بیٹھتے ہیں، دلال بن کے ایجنٹ بن کر کے اللہ اکبر ٹیلی ویژن پہ آتے ہیں، ان کے پیچھے مت چلنا۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا تھا سونا جنگل رات اندھیری، چھائی پتلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو، چوروں کی رکھوالی ہے، یہ مال کے چور نہیں، یہ ایمان کے چور ہیں، ان سے اپنے آپ کو بچانا۔ جناب حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا تمہارے ہاتھ پیروں پر رسی نہ باندھے، اس لیے نہ باندھے میرے والد ماجد، دنیا یہ نہ کہے کہ باپ ذبح کرنا چاہتا تھا بیٹا ذبح ہونا نہیں چاہتا تھا، اس لیے رسی کی ضرورت پڑی۔ تیسرا میرے جبے کو جو خون سے آلودہ ہو میری والدہ کو جا کر کے دینا، تاکہ وہ خون سے لت پت جبہ دیکھے تو ان کا جو زخم ہو، جو جدائی ہو، جو فرقت ہو، ان کے واسطے میرا خون سے سنا ہو یہ کرتا مرہم رکھنے کے مثل ہو کام آئے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وادی منی میں اپنے بیٹے کو لٹا دیا، پیشانی کے بل زمین پہ چھری چلا رہے ہیں۔ چشم فلک نے عشق و محبت کا یہ منظر اس سے پہلے نہیں دیکھا تھا، زمین حیران تھی، آسمان حیران تھا، یا اللہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ 90 برس کی عمر میں جس نے ایجڈ آدمی نے بیٹا پایا ہے دوسرا نکاح سے، وہ بھی تیرے نام پہ ذبح کر رہا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، قرآن ملائک ششدر رہ گئے، جن و بشر ششدر ہیں، آسمان حیران ہے، زمین حیران ہے۔ پروردگار عالم، عشق و عقیدت و محبت کا یہ منظر میں نے بھی نہیں دیکھا، زمین بولی میں نے بھی نہیں دیکھا، فلک بولا میں نے بھی نہیں دیکھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خلیل نے بیٹے کی گردن پہ چھری چلائی، لیکن
چوری نے حضرت اسماعیل کی گردن کو نہیں کاٹا، برابر میں پتھر کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ چوری سے حضرت اسماعیل نے کہا میرے بیٹے کی گردن کو نہیں کاٹتی، اتنے شکتی شالی مستحکم پتھر کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ چوری نے کہا تھا ابراہیم تم کہتے ہو کٹ جا، اللہ تبارک و تعالی 70 مرتبہ کہتا ہے۔ چوری اسماعیل کی کھال لگی کٹنی چاہیے، بتاؤ تمہاری بات مانے یہ رب جلیل کی مان ہے یا پروردگار کی مان ہے؟ دوسری مرتبہ پھر کوشش کی ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جنت سے دمبا لا کر کے پیش کر دیا۔ علماء نے فرمایا یہ وہی دمبا تھا جو حضرت حابیل حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے ہیں، حابیل اور قابیل، قربانی کا سلسلہ یہی سے چلا ہے۔ حابیل نے جو قربانی کی تھی، دمبے کی قربانی کی تھی، یہی دمبا بچا کر کے رکھا گیا تھا، یہی دمبا آج پیش کر دیا گیا ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے۔ قابیل کی قربانی کو اللہ نے رد کر دیا تھا، وجہ یہ تھی قابیل نے ایسے گندم کی ایسے اناج کی قربانی دی تھی حضرات گرامی جو اناج خراب تھا، جو کھانے کے لائق نہ تھا، اور حابیل نے ایسے دمبے کو پیش کیا تھا جو تر و تازہ تھا، جو فربا تھا، جو دیکھنے میں بھی اچھا تھا۔ عزیزان ملت اسلامیہ پتہ چلا جو اچھا جانور خوش دلی سے پیش کرتے ہیں اللہ ان کی قربانی قبول فرماتا ہے، اور جو مرے دل سے کرتے ہیں اللہ ان کی قربانیاں رد کرتا ہے۔ دمبا پیش کیا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو نکال لیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب آنکھوں سے پٹی کھولی تو حضرت اسماعیل کھڑے ہیں، برابر میں ایک صورت اور ہے جو حضرت جبرائیل کی ہے، وہ کھڑے ہیں۔ حضرت جبرائیل نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا اللہ اکبر وللہ الحمد۔ تینوں ہستیوں کے کلاموں کے مجموعے کو تکبیر تشریق کہتے ہیں، جو 9 ذی الحجہ کی فجر سے 13ویں کی عصر تک باجماعت نماز جب آپ پڑھیں گے تو 1 مرتبہ بلند آواز سے تکبیر تشریق کو پڑھنا واجب ہے، 3 مرتبہ پڑھنا سنت ہے۔ سمجھ رہے اگر امام صاحب بھول جائیں تو مقتدیوں کو یاد دلانا چاہیے اور بلند آواز سے پڑھ دینا چاہیے۔ ہر نماز کے بعد 9 ذی الحجہ کی فجر سے 13ویں کی عصر تک کیا پڑھنا ہے؟ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ با جماعت نماز پڑھیں گے، 3 مرتبہ پڑھنا سنت ہے، 1 مرتبہ پڑھنا واجب ہے۔ اگر تنہا بھی نماز پڑھ لگے ہیں تو بھی اس کو پڑھنا چاہیے۔ مسبوق اگر ہے جن کی کچھ رکعتیں نکل گئی ہیں، کچھ ان کو مل گئی ہیں، وہ بعد میں پڑھیں حضرات، لیکن ان کو بھی پڑھنا چاہیے۔ اب ذرا توجہ فرمائیں، میں عرض کر رہا تھا چھری جو چلائی حضرت ابراہیم نے اللہ کی رضا کے لیے، اور اگر کوئی شخص مال گوشت کھانے کی نیت سے کرتا ہے، بڑائی حاصل کرنے کے لیے کرتا ہے تو اس کی قربانی ہوتی نہیں ہوتی۔ کوئی نماز دکھاوے کے لیے پڑھتا، اس کی نماز نہیں۔ کوئی صدقہ دکھاوے کے لیے کرتا ہے، اس کا صدقہ نہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی یرائی فقط اشرکا، جس نے نماز اس لیے پڑھی لوگ اسے نمازی کہیں، اس نے نماز پڑھ کے شرک کیا۔ من صام یرائی فقط اشرکا، جس نے روزہ اس لیے رکھا کہ لوگ اسے روزہ دار کہیں، اس نے روزہ رکھ کر کے شرک کیا۔ من تصدق یرائی فقط اشرکا، جس نے صدقہ اس لیے دیا لوگ اس کی بڑائی بیان کریں، لوگ اس کی تعریف کریں، جس نے کیمرے لگا کر کے لوگوں کو مطلب کیا اناج کی کٹ باٹی، جس نے فوٹو کھچوا کر کے لوگوں کو لحاف اور مطلب کیا ہے کمبل مطلب بانٹنے کا کام کیا۔ اتنا دیتے نہیں ہیں یہ مالدار جتنا ذلیل کرتے ہیں۔ کون سے سماج اور کون سے دنیا میں جی رہے ہو تم؟ اور کچھ کام تو رات کی تنہائیوں میں کر لو، دن کے اجالے میں ہر کام کرنا ضروری تھوڑی ہوتا ہے۔ رات کے اندھیرے میں جاؤ، اس کے دروازے پر رکھ کر کے آ جاؤ۔ حضرات گرامی غریب کو پتا چلے یا نہ چلے کون رکھ کر کے گیا ہے، لیکن رب کو تو پتا ہے تو رکھ کر کے گیا ہے، اور کسی کے چاہنے سے کوئی بڑا نہیں ہوتا، رب کے بڑا کرنے سے بڑا ہوتا ہے۔ دیکھ جناب صدیق اکبر کی زندگی کو،
کو خلیفہ وقت ہے، رات کے اندھیرے میں برہنہ پیر لوگوں کی مدد کرنے جا رہے ہیں۔ عمر فاروق اعظم نے دامن پکڑ کے پوچھا گیا اپنے چہرے سے نقاب کو ہٹا، جیسے ہی چہرے سے نقاب ہٹی، رات کے اندھیرے میں غریب کے گھر میں سامان پہنچانے والا کوئی اور نہ تھا، حضرات مسلمانوں کا پہلا لیڈر، پہلا نیتا جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ حضرت ابو طلحہ انصاری فرماتے ہیں میں نے عمر بن خطاب کو ایک گھر میں جاتے دیکھا، آتے بھی دیکھا، داخل ہوتے بھی دیکھا، باہر آتے بھی دیکھا۔ صبح کو اس گھر میں گیا، ایک عورت نابینا اندھی عورت، اس کے علاوہ کوئی دوسرا فرد نہیں ہے۔ میں نے کہا بوڑھی عورت تیرے گھر میں رات کون آیا تھا؟ اس نے کہا مجھے نہیں پتا، لیکن آنے والا آتا ہے، کھجوریں دے کر کے جاتا، گھی دے کر کے جاتا، پانی دے کر کے جاتا، دودھ دے کر کے جاتا، گھر میں صفائی کر کے جاتا، مجھے برتن پاس میں رکھ کر کے جاتا ہے، میرے اللہ اکبر استنجا کرنے کے لیے پانی کا انتظام بھی کر کے جاتا ہے۔ حضرت ابو طلحہ انصاری رونے لگے، ضعیفہ وہ کوئی اور نہیں ہے، وہ آدھی دنیا کا بادشاہ، آدھی دنیا پہ حکومت اور راج کرنے والا مسلمانوں کا لیڈر عمر بن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ ہمارے مالداروں کو حضرت عمر سے درس لینا چاہیے۔ رات کی تنہائیوں میں حضرت عمر پہرا لگا رہے ہیں، ایک دروازہ آپ کو کھلا نظر آیا، حضرت اسلم کو اندر بھیجا، حکم پاتے ہی اندر گئے، جا کر کے دیکھا دروازہ کھلے رہنے کی وجہ یہ ہے کہ گھر کے اندر چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، عورت کے سر پہ شوہر کا سایہ نہیں ہے، انتقال ہو گیا اس کے شوہر کا۔ عورت اپنے بچوں کو بہلانے کے لیے ہانڈی میں پانی رکھ کر کے چولہے پہ چڑھا کر کے اپنے بچوں سے کہہ رہی کھانا بن جائے گا کھلا دوں گی تم سو جاؤ، لیکن بچے سوتے نہیں ہیں۔ عورت نے کہا تھا مجھے کسی سے کوئی شکوہ گلہ نہیں، شکایت نہیں، شکایت ہے تو مسلمانوں کے نیتا عمر فاروق اعظم سے ہے، اسے تو ہمارا خیال کرنا چاہیے تھا، وہ تو غریبوں کا خلیفہ بنا ہے، حضور کی امت کا لیڈر بنا ہے، اس نے ہمیں کیوں بھلا دیا؟ اللہ اللہ میں عمر کی شکایت کروں گی۔ اللہ کے دربار میں جا کر کے حضرت اسلم نے کہا بہن ہمشیرہ دروازہ بند نہ کرنا، بس ختم کر رہا ہوں۔ حضرت اسلم نے کہا حضرت غضب ہو گیا، عورت بیوہ ہے، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور ہانڈی کے اندر پانی ہے اور اس میں کوئی اناج نہیں ہے، عورت اپنے بچوں کو بہلا کر کے سلانے کی کوشش کر رہی ہے، عورت کہہ رہی ہے مجھے عمر سے شکایت ہے، قیامت کے میدان میں عمر کا دامن پکڑ کے شکایت کروں گی، اللہ کی بارگاہ میں کمپلین کروں گی۔ اللہ اللہ، حضرت عمر نے کہا آؤ جلدی چلو، بیت المال تشریف لائے، تشریف لانے کے بعد آپ نے کھانے پینے کے سامان کو اکٹھا کیا، پتلیاں باندھی، اپنے ہی کاندھے پر رکھ کے چلنے لگے۔ خادم نے کہا آپ میرے مولا میں آپ کا نوکر ہو، میں لے کر کے چلوں گا۔ فرمانے لگے قیامت میں کوئی مالک کوئی نوکر نہیں ہوگا، یہی تو اسٹیٹس ہے، وہاں کوئی اسٹیٹس نہیں ہوگا، یہاں تو تم نوکر میں مالک ہو، کیا قیامت میں میرا بوجھ اٹھا لو گے؟ وہاں تو اپنی اپنی ہوگی۔ یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم، نہ تو قیامت میں مال فائدہ پہنچائے گا، نہ اولاد فائدہ دے گی، ہاں اگر فائدہ دے گا تو تمہارے دلوں کا اللہ اکبر جھکنا فائدہ دے گا، دلوں کا پاکیزہ رہنا فائدہ دے گا، اللہ رسول کی محبت فائدہ دے گی۔ لیکن آج ماتم کیا جائے ان لوگوں پہ جن کے دل رسول اللہ کی محفل میں نہیں لگتے، جن کے دل اللہ اکبر مسجدوں میں نہیں لگتے۔ 5 منٹ امام صاحب کا خطبہ طویل ہو جائے تو لوگ گھڑی ان کی طرف کرنا شروع کر دیتے، امام صاحب کو اشارے کرنے شروع کر دیتے۔ لیکن جب سیاست کے منچوں میں جاتے ہیں، سبا میں جاتے ہیں، ایک گھنٹہ لیٹ ہو جائے تو وہاں کوئی تکلیف نہیں ہوتی، اپنے دل کا علاج کرا۔ اللہ فرماتا ہے بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار دلوں کو سکون اللہ کے ذکر سے ملتا ہے۔ اب تو اپنے دل کو ٹٹول میرے بھائی، تجھے قرآن سن کے سکون نہیں مل رہا ہے، کہیں تیرا دل مردہ تو نہیں ہو گیا، کہیں تیرا ایمان خراب تو نہیں ہو گیا؟ ایمان زندہ ہوتا تو قرآن کی تلاوت سے ایمان کو سکون ملتا، دل کو قرار ملتا۔ اب ذرا توجہ فرمائے، حضرت عمر نے اپنے کاندھوں پہ گٹری کو رکھا، چلنے لگے۔ اب شعر سنتے ہوئے چلو، ملے گی خود بخود منزل۔ یہ پہچان رکھتے ہیں، نہیں سنو گے 2 منٹ اور محبت سے کہہ دو یا رسول اللہ۔ صرف جلسے سجانے نہیں جانتے میرے بھائی قاری وسیم، جلسے کرانے بھی جانتے ہیں۔ جلسے
कराने भी जानते हैं। इतना बेहतरीन अखलाक के मालिक हैं जो एक मरतबा मिलता है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी तो बस एक पहली मरतबा मुलाकात हुई, उसके बाद से मुसलसल मैं राब्ते में हूँ, ये मेरे राब्ते में, मैं हजरत के राब्ते में हूँ और दिल से मोहब्बत करता हूँ। मोहब्बत करने की वजह ये है, ये अपने वालिदैन से मोहब्बत करते हैं। एक मरतबा हजरत ने मुझे यहाँ लाइन पार जलसे में बुलाया था, मैं आया, बहुत अच्छा जलसा, 6 दिसंबर को किसी वजह से कुछ परेशानी आ रही थी, दुआएं हुई, वो परेशानी टल गई। बहरहाल जलसा बड़ा ज़बरदस्त हुआ। रात के 3 या 2 बज रहे थे, मुझे लेकर के गए, खुद गए, कहाँ गए? अपनी वालिदा की कब्र पे गए। ये मोहब्बत जब होगी तो जिस भी महाज पे आप जाओगे अल्लाह तुम्हें कामयाबी अता फरमाएगा। मेहनत तुम्हारी है, दुआएं माँ बाप की होती हैं। ए अंधेरे देख ले मुंह तेरा काला हो गया, माँ ने आंखें खोल दी घर में उजाला हो गया। एक मुद्दत से मेरी माँ नहीं सोई ताबिश, मैंने एक बार कहा था माँ मुझे डर लगता है, मैंने एक बार कहा था माँ मुझे डर लगता है। अल्लाह अकबर कबीरा। मुनव्वर राना कहते हैं हमारे कुछ गुनाहों की सज़ा भी साथ चलती है, अब हम तनहा नहीं चलते, दवा भी साथ चलती है। अभी जिंदा है माँ मेरी, मुझे कुछ भी नहीं होगा, मैं जब घर से निकलता हूँ दुआ भी साथ चलती है। अल्लाह अल्लाह, हमने आपने माँ का दूध पिया है, पूरी ज़िंदगी खिदमत करें, उनकी कब्र पे दिन रात शबो रोज फातह खानी करें। हम अपना फायदा तो कर सकते हैं, माँ का हक अदा नहीं कर सकते। हमारा फायदा ये होगा कि जिसने माँ की कब्र की ज़ियारत की अल्लाह उसके गुनाह मिटा देता है। जिसने बाप की कब्र की ज़ियारत की, जब वो मरेगा अल्लाह उसकी कब्र की ज़ियारत के लिए अपने नूरानी फरिश्तों को भेजेगा, उसका अपना फायदा है। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अब जरा सुनो। मुनव्वर राना कहते हमारे कुछ गुनाहों की सजा भी साथ चलती है, नेमत के इवज़ वो कोई उजरत नहीं मांगी, दुनिया से कभी हस्ब ज़रूरत नहीं मांगी। ये माँ का जिगर है कि लहू अपना पिला के बेटे से कभी दूध की कीमत नहीं मांगी। सदका भी दे दिया है, नजर भी उतार दी, दौलत सुकून चैन सब मुझ पे वार दी। एक रात मैंने क्या कहा तबीयत खराब है, माँ ने तमाम रात दुआ भी गुजार दी। ये नोट जो माँ को देते हो ना, वो माँ अपने ऊपर खर्च नहीं करती, या तो वो अब तुम्हारे बच्चों अपने पोतों पर खर्च कर देती है, या फिर ऐसे ही सलामती के साथ रख लेती है। जब इंतकाल होता है, जब वो नोट निकलते हैं, अल्लाह की कसम उस वक्त आप तड़पते हो। ये माँ बाप हमारे पैसों के भूखे नहीं थे, ये हमारी मोहब्बतों के भूखे थे। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, सदका भी दे दिया है, नजर भी उतार दी, दौलत सुकून चैन सब मुझ पे वार दी। एक रात मैंने क्या कहा तबीयत खराब है, माँ ने तमाम रात दुआ में गुजार दी। ठंडा खाना खा लेता हो, गंदा कपड़ा पा लेता हो, गुस्सा सारा पी जाता हो, हर दुख पे लब सी जाता हो, सारी बातें सह लेता हो, ठंडा होकर रह लेता हो, अब किसी से कुछ नहीं कहना, गम में भी है हंसते रहना। अरे देखा जमाना तो ये मान गया, इस हकीकत को पहचान गया, चंदा भी है यहाँ, सूरज भी, तेरे जैसा उजागर कोई नहीं। मेरी तरफ देखो, ये सच है, ये हकीकत है, दुनिया में मेरी माँ के बराबर माँ प्यार करती नहीं दुनिया को दिखाने के लिए, माँ मोहब्बत नहीं करती जमाने के लिए, किसी लालच न किसी गर्ज को पाने के लिए, भूखी रहती है बच्चों को ऊंचा बोलो, बच्चों को खिलाने के लिए। ये माँ बाप है। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, मैं अर्ज कर रहा था मिल्लत के जवानों, मिलेगी खुद बखुद मंजिल, ये पहचान रखते हैं हम अपनी रहनुमाई के लिए। कुरान रखते हैं, गुलामों को बिठाए ऊंट पे जो खुद चले पैदल, हम ऐसा रहनुमा रखते हैं, ऐसा सुल्तान रखते हैं। आपने जाकर के अल मुख्तसर वो खाना बनाया, तश्तरी पे सजाया, दस्तरखान पे लाए, ठंडा किए, अपने हाथों से यतीम बच्चों को खिलाए। बच्चे शिकम शेर आसूदा हो गए, बच्चों ने पेट भर के जब खाना खाया, अल्लाह अकबर कबीरा। औरत ने हाथ उठा करके दुआ की, या अल्लाह उमर को हटा दे, उमर की जगह इसे मुसलमानों का लीडर बना दे। गरीबों की दुआएं तुम्हें बड़ा बनाती हैं, तुम चमचागिरी करते हो, मालदारों की नौकरी चाकरी, उनकी जूतियों को सीधा करते हो, उनकी गाड़ियों
کے شیشے صاف کرتے ہو، کوئی مقام نہیں ملا، کاش غریبوں سے پیار کر لیتے، ان کو خوشیاں دے دیتے، اللہ تمہاری زندگیوں میں خوشیاں عطا فرما دیتا۔ اللہ اللہ، عورت نے کہا یا اللہ اسے ہٹا دے، اس عمر کو ہٹا دے، اسے عمر کی جگہ بٹھا دے۔ حضرت عمر نے کہا بہن اس کا مطلب تو عمر سے ناراض ہے؟ وہ نے ہاں میں سخت ناراض ہو۔ عمر نے فرمایا معاف کر دے، اپنے آپ کو بھی ظاہر نہیں کیا کہ میں ہی عمر ہوں، کہا چل معاف کر دے عمر کو، اس سے غلطی ہو گئی، تیری طرف التفات نہ کر پایا، متوجہ نہ ہو سکا۔ عورت نے کہا جو میرے بچوں کی طرف متوجہ نہ ہو اسے استعفا دے دینا چاہیے، اسے مسلمانوں کا حکمران بنے رہنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ خدا ترسی کا عالم یہ میرے عمر کا آدھی دنیا کے بادشاہ تھا، مسلح پہ بیٹھ کے پوری پوری رات روتے اور کہتے اگر دریائے فرات کے کنارے اگر بکری کا بچہ بھی پیاسا مر گیا، عمر کو اللہ کی بارگاہ میں اس کا بھی جواب دینا پڑے گا۔ یہ خدا ترسی اور خوف خدا کا عالم تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ، درخت کی ٹہنی پکڑ کے کہتے تھے یا اللہ عمر کو انسان نہ بناتا، درخت کی ڈال بنا دیتا تاکہ تیری بارگاہ میں حساب و کتاب نہ دینا پڑتا۔ حضرت ابو بکر کی طرف دیکھتے، اش اش کرتے اور کہتے یا اللہ تو کاش عمر کو ابو بکر کے سینے کا ایک بال بنا دیتا۔ یہ خدا ترسی خوف خدا عمل ایسے رات کی تنہائی میں عورت کے سامنے کہہ رہے او بہن عمر کو معاف کر دے۔ عورت نے کہا تاخیر یہ بتاؤ تمہارا کون سا رشتہ ہے عمر سے اتنی ہمدردی کر رہے ہو؟ تمہارے واسطے تو میں دعائیں کر رہی ہوں، تمہیں تو کہتی ہوں تمہیں اللہ حکمران بنا دے، عمر کو ہٹا دے۔ عمر نے بھرائی آواز میں کہا تھا بہن عمر سے اس لیے ناراض ہے تیرے بچوں کی طرف توجہ نہ کر پایا، وعدہ کرتا ہوں تجھ سے عمر تیرے بچوں کو تجھے کبھی نہیں بھولے گا۔ عورت نے کہا تھا آخر تو کون ہے؟ حضرت عمر نے کہا تھا بتا دوں گا لیکن تو عمر کو معاف تو کر دے۔ عورت نے کہا تھا عمر کو معاف نہیں کرو گی بلکہ سن لے عمر کی قیامت کے میدان میں اللہ کی بارگاہ میں دامن پکڑ کے عمر کو گھسیٹوں گی اور شکایت کرو گی۔ اتنا سننا تھا اور آدھی دنیا کا بادشاہ جس سے شیطان بھی ڈرتا ہے، جس کی رائے کے مطابق اللہ نے قرآن کی 27 آیتوں کو اتارا جو میرے نبی کی دعا بھی ہے، مراد مصطفیٰ بھی ہے، داماد مرتضیٰ بھی ہے، وہ عمر رو کر کے کہتے ہیں او بہن جتنا کوسنا ہے آج کوس لے، جتنی گالی دینی ہے آج گالی دے لے، لیکن قیامت کے دن عمر کی شکایت نہ کرنا۔ اور اس نے کہا تھا تو کون ہے؟ کاش میں تو دعا کرتا ہوں یا اللہ ہمارے نیتاؤں کو، ہمارے اللہ اکبر کبیرہ قیادت کرنے والوں کو پروردگار چھٹانگ پر عمر فاروق اعظم جیسا خوف خدا دے دے، اپنا پیار دے دے، جنتا کی محبت دے دے تاکہ یہ اپنی بلڈنگیں نہ بنائیں بلکہ غریبوں کو پیار دے، غریبوں کا دست و بازو بنے، غریبوں کی بیٹیوں کی شادی کرائیں، غریبوں بیماروں کا علاج کرائیں تاکہ انہیں بھی پتا چلے کہ اس دنیا میں ہمیشہ نہیں رہنا ہے، قبر میں جا کر کے 5 سال کا حساب دینا ہے۔ غریب کا حصہ دیا کہ نہیں دیا، غریب کو پیار دیا کہ نہیں دیا۔ عمر نے کہا تھا بہن عمر کوئی اور نہیں ہے، عمر تیرے سامنے کھڑا ہے۔ تبھی تو عارف سیفی حیدرآبادی نے کہا تھا مل جائے دستار خدا کی جانب سے لیکن عارف سر تو سر کے جیسا ہو، آ جائے گی دنیا اپنی ٹھوکر میں گر اپنا ایمان عمر کے جیسا ہو۔ جواب دو جواب دو۔ زندہ باد اللہ اکبر۔ وہ عمر جس کے آداب پہ شیدہ سقر، وہ عمر جس کے آداب پہ شیدہ سقر، اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام۔ او میرے مالداروں ہاتھ جوڑ کے بنتی ہے سمجھو غریبوں کا درد، ایک ایک پائی کا حساب جب تک قیامت میں نہ دے دو گے نا قدم ہلانے کا موقع نہ ملے گا۔ کہاں سے حاصل کیا اور کہاں پہ خرچ کیا۔
کہاں سے لیا اور کہاں خرچ کیا، ایک ایک پائی کا حساب دینا پڑے گا۔ کاش تم نے غریبوں کا پیار حاصل کیا ہوگا، ان کی محبت اپنے دامن میں لی ہوگی، مرنے کے بعد تیجا دسویں میں فاتحہ ہو یا نہ ہو، لیکن وہ غریب جب ہاتھ اٹھا کے دعا کریں گے، میں کہتا ہوں قبر کے حوالے بعد میں کیے جاؤ گے، اللہ تمہیں تمہاری قبر کو جنت کا باغ پہلے بنا دے گا۔ غریبوں کی دعا لو، غریبوں کی مدد کرو، ان کی مدد کرنے سے کبھی تم غریب نہیں ہو پاؤ گے، بچا کر ان کو محتاجی سے خود مختار کرتا ہے، ہر ایک طوفان سے ان کا سفینہ پار کرتا ہے۔ جو اپنے مال کو تقسیم کرتے ہیں غریبوں میں، خدائے پاک ان کو اور بھی زردار کرتا ہے۔ کسی سے پوچھ لو عارف، اسے بنجر ہی کہتے ہیں، کہاں اگتا ہے اس میں کچھ جو مٹی نم نہیں ہوتی، فقط یہ سوچ کر منہ کھول رکھا ہے تجوری کا، خدا کے نام پہ دینے سے دولت کم نہیں ہوتی، خدا کے نام پہ دینے سے دولت کم نہیں ہوتی۔ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، انا ابن الذبیحین، میں دو ذبیحوں کا بیٹا ہوں، ایک حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے، اللہ اکبر کبیرہ، اور ایک حضرت عبداللہ ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے فدیے میں اللہ نے جنت سے دمبا بھیجا، اور میرے والد گرامی کو بچانے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے 100 اونٹوں کی قربانی کو قبول فرمایا۔ میں دو ذبیحوں کا بیٹا ہوں۔ اب ذرا توجہ فرمائیے عزیزان ملت اسلامیہ، جناب عبد المطلب کون ہیں؟ ہمارے نبی کے دادا ہیں، ہمارے نبی کے دادا ہیں۔ آپ سوئے ہوئے ہیں، آپ کو خواب آیا، اے عبد المطلب آب زمزم کا جو چشمہ ہے وہ بند ہو گیا، اسے جاری کرو۔ حضرت عبد المطلب بیدار ہوئے، اپنے اللہ اکبر ساتھیوں کو لے کر کے وہاں پہنچے۔ قریش نے آ کر کے آپ کو روک دیا، ہم آپ کو کنواں نہیں کھودنے دیں گے۔ آپ نے یہ نظر اور منت مانی، یا اللہ اگر تو مجھے 10 بیٹے دے گا تو میں ایک بیٹا تیرے نام پہ تیرے گھر کے سامنے لا کر کے ذبح کروں گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جو آپ نے سچی نیت سے نظر مانی، وہ آپ کی نظر پوری ہوئی، اللہ نے آپ کو 10 بیٹے عطا فرما دیے۔ اب پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آپ کو بتایا گیا، اے کعبے کے متولی، اپنی نظر کو پورا کرو جو تم نے خدا سے وعدہ کیا تھا۔ آپ نے 10 بیٹوں کے نام سے اللہ اکبر قرآن اندازی کی، سب سے زیادہ حسین و جمیل ہمارے نبی کے والد گرامی جناب حضرت عبداللہ ہے۔ قرآن اندازی ہوئی، پرچی اٹھائی گئی، تو پرچی جب کھلی تو اس میں حضرت عبداللہ کا نام نکلا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، عبداللہ کا ہاتھ پکڑا، چھری کو لیا عبد المطلب نے، اللہ کے گھر کے سامنے تشریف لے کر کے آ گئے۔ مکے والوں نے دست بستہ کہا، اے عبد المطلب یہ آپ کا حسین و جمیل بیٹا، یہ وجیح و شکیل لخت جگر، ہم اس کو ذبح نہیں ہونے دیں گے، آپ تو اپنے بیٹے کو قربان کر دو گے، تمہارے بعد شاید یہ جو رسم پڑے گی کوئی اس کو ادا نہ کر پائے، کوئی اپنے بیٹے کو ذبح نہ کر پائے، ہم ایسا نہیں کرنے دیں گے۔ حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں یہ تو ایک عبداللہ ہے، اگر عبداللہ جیسے میرے پاس بیٹے 100 بھی ہوتے تو سب کو اللہ کے نام پہ ذبح کر دوں گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، لوگوں نے کہا اے عبد المطلب ہم تمہیں ایسا نہیں کرنے دیں گے، تو کہا پھر کوئی صورت نکالو۔ اللہ اکبر، لوگوں نے کہا چلو ایک کاہنہ عورت رہتی ہے، عمر دراز عورت ہے، اس کے پاس چلو جو ستاروں کی چال پڑھ کر کے مسئلوں کا حل نکال دیتی ہے، مسائل حل کر دیتی ہے، بڑے بڑے پیچیدہ مسائل کا حل کرنا اس کے بائیں ہاتھ کا کام ہے۔ عبد المطلب اس کے پاس پہنچے، وہ کاہنہ عورت، وہ بزرگ عورت، وہ عمر رسیدہ عورت، اس کے سر پہ چادر نہ تھی، حضرت برہنہ سر باہر آ گئی، اس نے حضرت عبداللہ کا چہرہ دیکھا، الٹے قدم واپس گئی اور اپنے سر پہ چادر رکھ کر کے آ گئی، اور اس نے کہا بتاؤ سردار قریش کیا مسئلہ ہے؟ نبی
نبی کے دادا فرماتے ہیں میرے بیٹے کے قرآن اندازی میں عبداللہ کا نام نکلا ہے، میں نے نظر مانی تھی اللہ 10 بیٹے دے گا تو ایک بیٹا اللہ کے نام پہ ذبح کروں گا، قربان جائیں۔ اس نجومی عورت نے کہا تھا وہ اپنا بیٹا دکھاؤ جس کا نام قرآن اندازی میں نکلا ہے۔ ہاتھ پکڑ کے حضرت عبداللہ ہمارے نبی کے والد کو ہمارے نبی کے دادا نے جب روبرو کیا کائنہ عورت کے، اس عورت نے کہا تھا اے عبد المطلب کان کھول کر کے سن لو، دنیا کے اندر کوئی نہ تو کوئی ایسی تلوار ہے نہ کوئی ایسی چھری ہے جو عبداللہ کے گلے کو کاٹ دے۔ کہا کیا مطلب؟ بولے میں اس کی پیشانی میں نبی آخر الزمان رحمت للعالمین کا نور دیکھ رہی ہوں۔ اے عبد المطلب کان کھول کر کے سنو، وادی مینا میں ابراہیم اسماعیل کو کاٹنا چاہتے تھے، چھری کا کام کاٹنا تھا، پتھر کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے لیکن اسماعیل کے گلے کو نہیں کاٹا۔ وجہ یہ تھی نور محمدی نے اسماعیل کو مینا میں نہ کٹنے دیا تھا، وہی نور مصطفیٰ عبداللہ کو مکے میں نہ کٹنے دے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، محفل احسان شباب، فیضان صابر پاک، فیضان غریب نواز، فیضان غوث اعظم مفتی ناظم مندری صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ماشاءاللہ۔ انسان ملت اسلامیہ میرے آقا علیہ السلام کے دادا نے کہا اے کاہنہ عورت مجھے تو نظر پوری کرنی ہے، پھر کیا ہوگا؟ بولے آپ ایک کام کرو، ایک پرچی عبداللہ والے نام والی آپ رہنی دیجئے، دوسری پرچی پہ 10 اونٹ لکھیے، 2 پرچی ڈالیے۔ بولے اگر عبداللہ کا نام نکلے تو فرمایا کہ 10 اونٹ اور بڑھا دینا، ہر بار میں 10 کر کے بڑھاتے جانا۔ بالکل یہی ہوا، 2 پرچیاں ڈالی گئی، ایک پرچی پہ 10 اونٹ ہیں، ایک پرچی پہ ہمارے نبی کے والد ماجد کا نام ہے۔ اب جب پرچی کھلی ہے تو وہی پرچی کھلی حضرت عبداللہ کے نام والی، کہا پھر 10 اونٹ اور بڑھا دو، پھر پرچی اٹھی حضرت عبداللہ کے نام والی، 10 اونٹ کا اور اضافہ کر دیا گیا، تعداد بڑھتی چلی گئی، اضافہ ہوتا چلا گیا، یہاں تک کہ اونٹوں کی کل تعداد پہنچ گئی 100 پر۔ اللہ اکبر کبیرہ، 100 اونٹ ہو گئے تعداد میں۔ اب اس بار جب پرچی اٹھی ہے تو حضرت عبداللہ کے نام والی پرچی نہیں کھلی بلکہ 100 اونٹوں والی پرچی کھلی۔ ہمارے نبی کے دادا جان حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ نے 100 اونٹ ذبح فرمائے۔ ہمارے نبی کے والد ماجد کے فدیے میں حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بیٹے عبداللہ کو اس طرح بچایا۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا انا ابن الذبیحین، میں 2 ذبیحوں کا بیٹا ہوں۔ اب حضور کا شجرہ سنیں مسکرائیں، ذرا لہت کے بول دیں یا رسول اللہ، محبت سے سنیں۔ دنیا کے پہلے انسان حضرت آدم ہے، آدم کے بیٹے شیس ہیں، شیس کے بیٹے یانس، یانس کے بیٹے قینان، قینان کے بیٹے میلائیل، میلائیل کے بیٹے بیارت، بیارت کے بیٹے ادریس، ادریس کے بیٹے متوشق، متوشق کے بیٹے لمکنیک نام، لمکنیک نام کے بیٹے نوح، نوح کے بیٹے سام، سام کے بیٹے زلحاد، زلحاد کے بیٹے شالک، شالک کے بیٹے عابر، عابر کے بیٹے داتا، داتا کے بیٹے راغا، راغا کے بیٹے سارو، سارو کے بیٹے ناخور، ناخور کے بیٹے تارخ، تارخ کے بیٹے ابراہیم خلیل اللہ، ابراہیم کے بیٹے اسماعیل ذبیح اللہ، اسماعیل کے بیٹے قیدار، قیدار کے بیٹے عوام، عوام کے بیٹے حمل، حمل کے بیٹے ثابت، ثابت کے بیٹے سلمان، سلمان کے بیٹے علیسہ، علیسہ کے بیٹے علیسہ، علیسہ کے بیٹے عود، عود کے بیٹے ہوا، ہوا کے بیٹے عدنان، عدنان کے بیٹے مات، مات کے بیٹے نزار، نزار کے بیٹے موسیٰ، موسیٰ کے بیٹے الیاس، الیاس کے بیٹے مدرکہ، مدرکہ کے بیٹے خسیمہ، خسیمہ کے بیٹے کنانہ، کنانہ کے بیٹے نظر، نظر کے بیٹے مالک، مالک کے بیٹے فہر، فہر کے بیٹے غالب، غالب کے بیٹے لوئی، لوئی کے بیٹے کعب، کعب کے بیٹے مرہ، مرہ کے بیٹے کلاب، کلاب کے بیٹے قصی، قصی کے بیٹے عبد مناف، عبد مناف کے بیٹے ہاشم، اور ہاشم کے بیٹے عبد المطلب ہے، اور عبد المطلب کے بیٹے عبداللہ ہے، اور عبداللہ کے بیٹے محمد رسول اللہ۔ اللہ آپ کی محبتوں کو سلامت رکھے۔ ہمارے
قاری صاحب قبلہ کے والد گرامی شبیر بھائی کی بے حساب مغفرت فرمائے، قاری صاحب کی والدہ کی مغفرت فرمائے، قاری صاحب کے بھانجے صاحب کی مغفرت فرمائے، آپ سب کے جملہ مرحومین کی مغفرت فرمائے۔ میں بھی پڑھتا ہوں بلند آواز سے، آپ بھی میرے ساتھ مل کر کے پڑھ لیجئے۔ بتقاضۂ بشریت جو اغلاط واقع ہوئے ہیں ہم سب تائب ہوتے ہیں، آپ بھی ہو جائیے، بلند آواز سے پڑھیے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قاری صاحب قبلہ تشریف لا رہے ہیں، نعرہ لگا لیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت محفل ایصال ثواب حضرت قاری وسیم صاحب قبلہ۔ تجھ کو اگر عشق ہے رسول انام سے، اپنی زباں کو کھول محمد کے نام سے، بلبل کو چین ملتا ہے باغوں کے پھول سے، ہم کو سکون ملتا ہے نعت رسول سے۔ اور یہ شعر بالکل